امام حسین علیہ السلام کا مظلوم کاروان جب شام میں داخل ہوا تو ہر طرف لوگ تماشا دیکھنے کڑے تھے۔ اسی دوران میں شام کا ایک بوڑھا آدمی امام سجاد علیہ السلام کے اونٹ کے پاس آیا اور بلند آواز سے کہا کہ ہم نے اس خدا کی جس نے تمہیں قتل اور ہلاک کیا اور فتنہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، جسے دنیا کو سکھ محسوس ہوا اور پھر جس قدر گالیاں بک سکتا تھا بکے اور کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جب وہ بولتے بولتے تک گیا اور چپ ہو گیا تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، اے شیخ بزرگوار، جو کچھ تم نے کہا وہ میں نے سنا ہے، تم نے اپنے دل کی بڑاس نکال لی ہے، اور اب ذرا خاموش ہو کر میرے دو لفظ غور سے سننا۔ شیخ نے کہا، تم جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ امام نے فرمایا، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہو؟ شیخ بولا، ہر روزانہ قرات کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا، کیا تو یہ آیت قرآن میں پڑھتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ شیخ نے جواب دیا، ہاں یہ آیت پڑھتا رہتا ہوں۔ امام نے فرمایا، کیا تو نے اس آیت کی تلاوت بھی کی ہے، وآتِ ذی القربى حقہ؟ شیخ نے کہا، ہاں یہ آیت بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ امام نے کہا، کیا تو نے یہ آیت بھی پڑھی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى؟ شیخ بولا، ہاں یہ آیت بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ امام نے کہا، کیا اس آیت کی بھی قرآن میں تلاوت کی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ شیخ نے جواب دیا، ہاں یہ آیت بھی پڑھی ہے، لیکن ان آیات کا آپ سے کیا رابطہ ہے، کیونکہ یہ تمام آیات اولاد رسول کے حق میں نازل ہوئی ہے اور عطرت زہرا کے لیے اتری ہے۔ امام نے رو کر فرمایا، واللہ وہ اولاد رسول اور عطرت زہرا ہم ہے۔ شیخ کو جب معلوم ہوا کہ یہ خارجی تو نہیں بلکہ ذریت پیغمبر ہے، اور جو شخص مجھ سے بات کر رہے ہے وہ ان کے امام اور رہبر ہے، تو اس نے سر جھکایا اور بہت رویا۔ پھر لحظے بعد عرض کیا، آپ کو خدا کی قسم کہ آپ پیغمبر کے اہل بیت ہی ہے؟ امام نے فرمایا، خدا کی قسم ہم ہی اولاد پیغمبر و فاطمہ ہے، ہم اہل بیت ہے۔ شیخ نے کہا، میں قربان جاؤں، مجھے معاف کر دو، میں آپ کو نہ جانتا تھا لہذا گالیاں بکتا رہا، اب مجھے معاف کر دو۔ اور پھر اس شیخ بزرگ معزز شامی نے 3 بار کہا، اے میرے اللہ، میں نے توبہ کی اور آل محمد کے دشمنوں پر تبرہ کرتا ہوں۔ پھر اپنا امامہ سر سے اتارا اور زمین پر پھینکا اور خود کو امام سجاد علیہ السلام کے اونٹ کے نیچے گرا دیا اور خاک سر میں ملائی اور بار بار رو رو کر توبہ کے صیغے کو دہراتا رہا۔ امام نے فرمایا، اے بزرگوار، تمہاری توبہ قبول ہے، اب زمین سے اپنا سر اٹھاؤ۔ شیخ نے کہا، اگر میری توبہ قبول ہے تو آپ کے اونٹ کے پاؤں کے پاس موت آ جائے۔ اور اسی اثنا میں ایک فریاد کی اور روح بدن سے جدا ہو گئی۔ البتہ لحوق میں ہے کہ جب یزید کے سپاہیوں نے اس شیخ کی توبہ کرنے کی خبر یزید کو پہنچائی تو اس نے حکم دیا کہ اس شیخ کو قتل کر دو، اور وہ شہید ہو گیا۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔